الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 131 اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ترجمہ: جب اس سے اس کے رب نے فرمایا تو فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک بہت عظیم سبق پر غور کریں گے۔ یہ آیت مختصر ہے مگر اپنے اندر مکمل بندگی، اطاعت، اخلاص اور اللہ کے سامنے جھک جانے کا پورا پیغام رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اپنا دوست بنایا۔ کیوں؟ صرف عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ مکمل سپردگی کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم، فرما بردار ہو جاؤ، اور جواب آیا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے جھک گیا۔ یہی اصل اسلام ہے۔ اسلام صرف نام نہیں، مکمل سپردگی ہے، اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے حوالے کر دینا۔ آج ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا ہمارا دل بھی مسلمان ہے؟ کیا ہماری خواہشات بھی مسلمان ہیں؟ کیا ہماری زبان، ہمارا لباس، ہماری سوچ، ہمارا گھر اللہ کے حکم کے تابع ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحث نہیں کی، سوال نہیں کیا، تاخیر نہیں کی، بس فوراً کہا اسلمت۔ یہی مومن کی شان ہے۔ سورۃ احزاب میں کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں تو پھر انہیں اپنے معاملے میں اختیار باقی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں کیا تھی؟ اللہ نے صرف حکم نہیں دیا، امتحان بھی لیا۔ آگ میں ڈالا گیا، جب قوم نے آگ جلائی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ انہوں نے نہیں کہا یا اللہ میں نے اتنی عبادت کی پھر بھی یہ آزمائش، ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، بلکہ انہوں نے مکمل تسلیم کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ بیوی اور بچے، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو ویرانے میں چھوڑا تھا تو وہ ویرانے میں چھوڑنا حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو بالکل بھی آب و گیا وادی میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا، ویران اجاڑ وادی، وہاں چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ کا حکم آیا ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت کی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ جب جواب ملا ہاں تو فرمایا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے ایک مومنہ عورت کا ایمان۔ خواتین کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ آج اگر گھر میں آزمائش آئے، شوہر کے حالات سخت ہوں، اولاد کی تربیت مشکل ہو، رزق کم ہو، تو ہمیں حضرت ہاجرہ کی طرح کہنا چاہیے اگر اللہ ساتھ ہے تو ہم ضائع نہیں ہوں گے۔ شکوہ نہیں، صبر، ناشکری نہیں، دعا، مایوسی نہیں، توکل۔ پھر قربانی کا اعلیٰ مقام ملا۔ کیسے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ سب جانتے ہیں۔ باپ نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ سوچئے ایک ماں کے لیے کتنا بڑا امتحان، ایک باپ کے لیے کتنی بڑی آزمائش، لیکن دونوں نے اللہ کو مقدم رکھا، اللہ کو سب سے اوپر رکھا، اللہ کو سب سے آگے رکھا۔ یہی اسلام ہے۔
آج ہم سے صرف نماز، پردہ، حلال رزق، حلال تربیت مانگی گئی ہے اور ہم کہتے ہیں بہت مشکل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا پیش کر دیا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکمل تسلیم کا نمونہ تھے۔ طائف میں پتھر کھائے، احد کے میدان میں زخمی ہوئے، مکہ میں ظلم برداشت کیا، لیکن فرمایا اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہی ابدیت ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے۔ اگر ہم صحابیات کی زندگی دیکھیں تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے جان دے دی۔ آپ کو پتہ نہیں، یہ سب سے پہلی شہید خاتون تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال، سکون، زندگی سب دین پر قربان کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی، صبر اور اطاعت کی مثال بنی۔ انہوں نے اسلام کو صرف پڑھا نہیں، جیا۔ آج ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ خواتین کے لیے عملی اصلاح ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں اسلمت لانا ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو یہ 5 پوائنٹس بتاؤں گی۔ جیسے نمبر 1، نماز میں صرف فرض نہیں، اللہ سے تعلق ہے۔ دوسرا، پردے میں پردہ بوجھ نہیں، عزت ہے۔ تیسرا، اولاد کی تربیت میں صرف دنیا نہیں، دین بھی سکھائیں۔ چوتھا، زبان کی حفاظت، غیبت، شکایت، حسد سے بچیں۔ پانچواں، شوہر اور گھر کے حقوق، خدمت بھی عبادت بن سکتی ہے اگر نیت درست ہو۔ ہم ہر روز کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا اللہ بھی فرمائے گا یہ میری فرمان بردار بندی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ پیاری بہنوں، قیامت کے دن نہ خوبصورتی ساتھ جائے گی، نہ جہیز، نہ کپڑے، نہ زیور، صرف ایک چیز ساتھ جائے گی، اللہ کے سامنے جھکا ہوا دل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین۔ آج ہمیں بھی کہنا ہے یا اللہ میں تھک گئی ہوں، میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، لیکن میں تیری ہوں، میں تیرے حکم کے سامنے جھکتی ہوں۔ میری زندگی میں میرا گھر بھی ہے، میری اولاد بھی، میرا دل بھی، سب تیرے لیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی اطاعت عطا فرمائے، حضرت ہاجرہ جیسا توکل عطا فرما، صحابیات جیسا ایمان عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل بندگی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔